بالکل یہ ایسا سلک الجواہر ہے، موتیوں کی لڑی، چمکتے موتی، ایک جیسا رنگ، ایک جیسی شکل و صورت، بالکل ایک بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی جماعت کا ایک فرد، اسی گروہ کا ایک بندہ تھا، جیسی توحید اور جیسی دعوت حضرت نوح علیہ السلام کی تھی وہی ابراہیم علیہ السلام کی، اور جیسا ایمان اور اخلاص اور تقوی اور پرہیزگاری نوح علیہ السلام کے اندر تھی وہی ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ تو ایک بات تو شیعت ہی کیا کرنا کہ یہ ایک ہی جماعت ہے جو چلی آ رہی ہے، کبھی موسیٰ اس کا نام ہو جاتا، کبھی عیسیٰ، کبھی محمد علیہ السلام، ایک ہی بات دہراتے ہیں۔ یہ ایسے سچے گواہ ہیں، ایک دوسرے کا رد نہیں کرتے، کہتے ہیں میں تصدیق کر رہا ہوں، وہی بات ٹھیک۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے آیا نروگا دل لے کر، ایسا دل جو بیمار نہیں تھا، تندرست۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں اللہ فرماتا ہے کہ دن قیامت کے کوئی شے کسی کو کام نہیں دے گی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یہ دنیا میں جو بڑے سہارے ہیں نا کہ پیسے ہیں پاس میں چھوٹ جاؤں گا رشوت دے کر، یہ بھی نہیں وہاں ہوگا، نہ اولاد جو ہیں کہ میرے بیٹے ہیں یہ میری مدد کے لیے آ جائیں، یہ بھی نہیں۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، نجات وہاں وہ پائے گا جو تندرست دل لے کر آئے گا، سلیم، جس کو کوئی روگ نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ اب روگ تو بے شمار ہیں، تفسیر ان کی جو ہے نا وہ تو سارے دفتر آپ لکھتے جائیں، بیماریاں طرح طرح کی ہیں۔ ایک وہ بیماری ہے جس کا ذکر حکیم صاحب فرما رہا ہے، اللہ کے رسول نے جس کی نشاندہی کی، بس دولت کی نہ ہرس، ایسی نہ ختم ہونے والی آگ کہ ایندھن ڈالتے جاؤ اور بڑھتی جائے، یہ بھی بیماری، اور اس سے دنیا میں فساد ہوتا۔ اسی لیے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتا میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ میں صرف یہی دعا کر رہا تھا، اللہم قینی شح نفسی، اے اللہ مجھے تنگ دلی سے بچا، حرص جو ہے نہ ختم، اس سے بچا۔ تو میں نے پھر آگے جا کر دیکھا تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ مانگ رہے۔ میں نے کہا آپ صرف یہ دعا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نہیں کہتا وَمَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو شح نفس سے بچ گیا ہلاکم المفلحون، بیڑا پار ہو گیا۔ سارا بگاڑ تو اسی کا کہ دل نہیں سیر ہوتا جتنا، اور اسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ میں گھس جائے نا، وہ بھی اتنا نہیں ان کو چیر پھاڑ کریں گے نہ کھائیں گے جتنی دو چیزیں جو نا انسانوں کے اندر آ جائیں تو انسانی بھیڑیں جو ان کو کھا جاتے ہیں، بس معاشروں کو تباہ کرتے ہیں۔ حب المال و حب الجاہ، اقتدار کی بھوک اور دولت کی بھوک، بس جن میں یہ آ گئی وہ درندے بن جائیں گے اور چیر پھاڑ کر نہیں باز آئیں گے، نہیں رکیں گے۔ اور جب غنا پیدا ہو جائے گی، دل تندرست ہو جائے گا تو پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے اورنگزیب آئے لاہور۔ اب میاں میر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا جو کمبل تھا اس میں سے جوئیں دیکھ رہے تھے۔ درویش آدمی تھے کہ کوئی جوئیں تو نہیں پڑ گئیں، وہ دیکھوں میں۔ سلطان آیا، دو تھے مرید اور درویش سارے دیکھ رہے ہیں، بادشاہ آیا بادشاہ آیا۔ آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، تھوڑی دیر خسر پھسر سننے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگے سلطان آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا ہو، میں نے سمجھا تھا کوئی موٹی سی جوں نظر آ گئی جس پر آپ اتنے پریشان ہیں، سلطان آیا۔ یہ کہا کہ میں نے سمجھا کوئی موٹی جوں ہے دکھائی دی جس پر تم لوگ یہ کہتے۔ اب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب ملنے کے بعد گئے تو کسی نمام نے، چغل خور نے ان سے کہا کہ آپ کیا ملنے آتے ہیں ان لوگوں کو؟ انہوں نے تو آپ کو جوں کے برابر نہیں سمجھا۔ وہ تو کہتے ہیں میں نے سمجھا کوئی موٹی جوں ہے، حیرانی کی بات ہوگی۔ آیا اورنگزیب پھر کے تو سلطان نے کہا وہ بادشاہ بھی اللہ کے ولی تھے، تو فرمایا کہ بھائی اگر وہ لوگ ہمیں جوں کے برابر بھی سمجھ لیں تو ان کا احسان ہے، کیا ہم سمجھیں؟ انہیں حرص ہی نہیں، کبھی مطالبہ نہیں کیا، کوئی مانگا نہیں، اس لیے وہ کیا سمجھیں ہمیں کہ اورنگزیب کیا ہے اور اس کی حکومت کیا۔ وہ اگر ہم کو جوں کے برابر بھی سمجھیں تو یہ ان کی مہربانی عنایت۔ یہ ہے غنا نفس، اسی کو آپ نے حدیث میں ہی فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں غنا کیا ہے؟ غنا یہی ہے کہ الیاس مما حدیث فی عہد الناس، لوگوں کے پاس جو ہے نا اس کے بارے میں آدمی اپنی امید ختم کر، میں نے کسی سے کچھ نہیں لینا، غنی ہو گیا۔
اور جو دیکھتا رہا یہ چودھری میری مدد کرے گا، یہ امیر مجھے کوئی مدد دے گا، وہ بے شک کتنے خزانوں کا مالک ہے، وہ بھوکا ہی فقیر ہے۔ تو غنا نفس کی، یہ بھی میں نے درمیان میں بات آ گئی، اور حکیم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ قبر کی مٹی ایسے آدمی کی حرص کو ختم کر سکتی ہے، علاج کوئی نہیں، ساری زمین پر بھی قبضہ کر نہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے کہا، تاجر تھا، کہ حضور میری ایک تمنا ہے، آپ دعا کر دیں اللہ میرا وہ شوق پورا کر دے، پھر بے شک موت آ جائے، بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا میں سامان خریدوں، یورپ جاؤں، وہاں سے ہندوستان جاؤں، پھر چین جاؤں، جو دنیا کے ملک تھے نا، مشرق سے مغرب ہے، یہ سارے میں اس زمانے میں یہ کہتا کہ ابھی یہ ہے میرا خیال۔ تو انہوں نے پھر ایک ربائی اسے سنائی کہ سبحان اللہ کے بندے، ہاں سنی دستی کے وقت تاجرے، ہاں در بیابان بفتادہ ستو، تو نے سنا ہے کہ ایک سوداگر تو در پر رہا، بات اس کو سنائی، ایک سوداگر اپنے گھوڑے سے گر گیا، اس وقت اس نے پھر یہ بات کہی، گفت چشمے تنگے دنیا دار رہا، یا قنات پر کنا دیا خاک گوٹ، کہ یہ دنیا دار کی لالچی آنکھ جو ہے نا، اس کو یا اللہ قنات دے دے گا نا نفس کہ دل بس کر، یا پھر قبر کی مٹی بھرے۔ تو بیماریاں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا لوگ کامیاب ہوں گے، نہ مال و دولت سے، نہ اولاد سے، قلب سلیم سے، کہ دل کو روگ نہ ہو۔ دو روگ بڑے ہیں جن سے سارے روگ جنم لیتے ہیں، ایک شرک ہے کہ آدمی اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھے ان کے پاس کوئی زور اور طاقت ہے، ان کی طرف ہی رجوع کرتا رہے، اور ایک جو ہے نا منافقت، یکسوئی نہ ہو کہ آدمی میں کئی رنگ ہو، شتر گربا جو ہے نا دیندار بھی بننے کی کوشش کرے، دوسری بیڑی میں بھی پاؤں رکھے، ایسا آدمی جو ہے نا جو مخلص نہ ہو وہ بھی اللہ کے کام کرے۔ دو چیزیں تو ہونی چاہیے کہ توحید ہو کہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں، میرے لیا اور کوئی دینے والا نہیں، اور دوسری طرف یکسوئی، جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا نا بار بار، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیفہ، ہر طرف سے منہ موڑ لیا تھا، صرف ایک طرف رک کر، اللہ کی محبت اور اس کی وفاداری کے سوا ہر شے کو اس نے لات مار دی تھی کہ میں اللہ کا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش کروں گا، میں ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا۔ اور اسی لیے ہمیں حکم ہوا کہ جو گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا، قیم وجوہکم عند کل مسجد، جب عبادت کا وقت آئے اپنے سارے منہ مسلمانوں اس کعبہ کی طرف کر، وہ کعبہ یکسوئی کے علامت ہے کہ ہر طرف یک دل ہو، یک قبلہ ہو، یک روح باز، ایک تیرا دل ہے، ایک ہی منہ ہے، ایک ہی طرف دھیان کر، ایک دل میں کئی کو نہ سما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر جس بات کا مظاہرہ کیا، شرک کی مخالفت کی، توحید کا اعلان کیا اور اخلاص کا مظاہرہ کیا، خالص اللہ کا ہو گیا تھا، کسی کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی جماعت کا ایک آدمی تھا، وہی طریقہ تھا اس کا، اور وہ اپنے رب کے سامنے ایسا دل لے کر آ گیا کہ اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، نہ شرک تھا، نہ نفاق تھا، توحید تھی اور خالص خدا کی محبت اور اس کی وفاداری تھی۔ وہ اللہ کا حکم مانتا تھا اور کسی کی اس کو پرواہ نہیں تھی، کوئی خوش ہوتا یا ناراض اللہ کو راضی کرتا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، تو کیا اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اپنے باپ سے بھی کہا جو اس وقت قوم کا سب سے بڑا مہن تھا۔ یہ باتیں جو نا مشہور کہ وہ آلے بولے بناتا تھا اور بیچتا پھرتا تھا گلیوں میں، بیچارہ ایسا غریب تھا کوئی آدر، بیوقوفوں کی بڑائی بات۔ فرعون اس وقت کا جو نمرود تھا حاکم، اس کے بعد جس کا سلطنت میں مقام تھا وہ حاضر ہی تھا، وہ سیاسی حکم پیشوا تھا، یہ دینی راہ پر تھا۔ جو مندر اس کا نکلا اب اس کھدائی سے، مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کو ہی دیکھو، بے شمار کوڑیاں۔ یہ بچہ مشہد سے آیا، دیکھ کر تو اس نے دیکھا کہ بادشاہوں کے دربار نہیں، جو امام علی رضا، سونا ہی سونا، ایسا ہی وہ ننار دیوتا کا مندر تھا، بے شمار کوارٹر جس میں دولت جمع ہوتی، نذرانے اور چڑھاوے، اور نمرود سب سے بڑا دنیا کا اس وقت مالدار تھا، اور اس کے قافلے تجارتی مال لے کر مشرق سے مغرب تک جاتے، تجارت الگ چل رہی تھی، نذرانے الگ، وہ خدا تھا، دنیا پوج رہی تھی اس کو، بادشاہ سجدے اس کو کرتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو اگر للکارا تو چھوٹی قربانی نہیں کی، جو قلب سلیم لے کر آیا نا،
اس گدی کو اگر لیے سنبھال لیتے اور بیٹھ جاتے اس پر، ساری عمر ہاتھ چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایسے گزارا کر میں ٹھکرا دیا کہ یہ سب ڈھونگ ہے، فریب ہے، میں بندوں پر اپنی خدائی کا تخت نہیں جمانا، کیوں میں خدا بنوں بندوں کا، یہ بھی خدا کے بندے، میں بھی خدا کا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے باپ سے یہ کہا اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون۔ اب اس میں بہت تحقیر ہے، ماذا، بالکل ان کو نہ ایسی آپ نے بات کہی کہ دل بن گیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم کیا چیزیں میں آ گیا کہ یہ ایسی اپنے ہاتھ سے بنا کر گھڑ کر چیزیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ان میں طاقت اور زور نہیں، تم احمق ہو کہ ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو۔ ماذا میں اتنا ہے کہ آدمی جو کافر تھے بے ایمان، ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی یار بات عقل کی کرو، خدا کو پوجنا ہے اس لیے کہ اس نے تو ہمیں بنایا، ہم اس کے احسان مند ہیں، ہر وقت وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس لیے ہمیں جھکنا پڑتا ہے اس کے سامنے، ورنہ ہمیں کوئی شوق ہے کھڑے کے سامنے سر جھکاتے پھر۔ انسان میں اللہ نے انا پیدا کی ہے، تکبر پیدا کیا ہے، فضول نہیں پیدا کیا۔ بہت ضروری چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خواہ مخواہ گراتا نہ پھرے، کیوں دوسروں کے سامنے کہے میں بھی ہوں، اچھی بات، مگر اللہ کے سامنے نہیں، اللہ تو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کیونکہ ہم نہیں تھے، اس نے بنایا، جب جی چاہے گا مٹا دے گا، اب بھی اس کی مٹھی میں دکھ میں رکھے سو اس کے سامنے تو دم مارنے کی مجال نہیں، وہاں تو ہے تواضع، جھکنا، مگر بندوں کے سامنے کیوں جھکے؟ اسی لیے امام غزالی اور بڑے نیک لوگ لکھتے ہیں کہ جو بڑے بنتے ہیں نا ان کے سامنے اکڑنا یہ بھی عبادت ہے، ان کے سامنے اکڑو، درویشوں اور مسکینوں عالموں کے سامنے جھکو، جو متکبر بنے پھرتے انہوں نے کہا بھائی آرام کر چودھری صاحب، کوئی نہیں ہم تیرے سامنے جھکیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ماذا تعبدون، اب بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھ رہے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، خود یہ قبر بنائی، اس پر غلاف چڑھا دیا، اس کو اچھا بنا دیا، پھر سجدے کرنے لگے، مانگنے لگے، بھائی اب خود تم اس کے خالق ہو، تم نے تو خود اسے بنایا، وہ آپ کو کیا دے گا؟ افکا آلہۃ دون اللہ تریدون، افک جھوٹ موت بات جس کی حقیقت کچھ نہ ہو، گھڑی گرنتھ، فرمایا افک اپنے دل سے گڑھ لیتے ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ نے حکومت ان کو دے دی ہے، یہ اولادیں دیتے ہیں، اب بجلی کر دی اس لیے کہو یا بابا فرید، یہ اللہ نے اس کے سپرد کر دیا، اس کے لوٹے میں آ گئی تھی، عقل کی بات کرو، افکن اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہو، نہ کوئی اس کا ثبوت، نہ ذکر، نہ کچھ نہیں، ایک افسانہ، پوچھتے جاؤ کہاں ہے یہ، نہیں کہتے ہیں لوگ، کوئی پوچھے کہ وہ دلہا کس جگہ کا تھا، برات کہاں کی تھی، اور 12 سال کے بعد وہ دریا سے نکلا تھا، کوئی پتہ بتاؤ اس بستی کا، کوئی دلہے کچھ نہیں، افسانے گڑھے، یہ آپ دیکھ لیں دین حقیقت، یہ افک گڑھا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انسان کو اللہ نے بصیرت اور عقل دی ہے کہ جو مانے بات وہ کسی دلیل کی بنا پر مانے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے، اگر کہ نہیں لوگ کہتے ہیں سنی سنائی بات میں پاگل ہے، بیوقوف ہے، افکن گھڑ کر جھوٹ موٹ تم حال آتن، کوئی چھوٹا جھوٹ بھی نہیں گڑا، اللہ بنا لیے کہ یہ الہ ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، اتنا بڑا منصب دے رہے ہو اور ہر وقت ان کے سامنے جھکے رہتے ہو، سجدے کرتے برادے مانگتے ہو، اتنا بڑا منصب عہدہ دینے کے لیے تو کوئی بہت بڑی دلیل چاہیے تھی، ثبوت چاہیے، عائف کا نام ہے تھوڑی سی، اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو من گھڑت حاجت روا بنائے بیٹھے، اپنی طرف سے سارے بنا لیے، کوئی ثبوت نہیں۔ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں دین الاسلام میں کہ ایک مرتبہ گفتگو ہو گئی ایک توحید والے کی اور ایک ایسے لوگ جو شرک میں پھنسے، تو اس نے کہا یار تم کیوں جا کر اولیاء اللہ سے مرادیں مانگتے ہو، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی، انہوں نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں، دین سیکھنا کیوں مانگ؟ کہنے لگا ان اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے ولی نہیں مرتے۔ انہوں نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہنے لگا قرآن مجید، بے علمی کی بات نہیں، انہوں نے قرآن مجید ہے 30 سپارے پڑھو، کہاں کسی حافظ سے پوچھو، کہنے لگا قرآن مجید نہیں تو پھر حدیث ہے۔ انہوں نے کہا بھائی حدیث کا بھی پتہ بتاؤ، کس کتاب میں ہے، کس نے بیان کیا؟ کہتا کہ پھر کسی کا قول ہوگا۔ اللہ اکبر، کفر توحید اور شرک کا مسئلہ کہ اللہ کہتا ہر جرم میں بخش دوں گا، شرک نہیں بخشوں گا، اتنا بڑا جرم، اور دلیل یہ کہ بیت العنکبوت مکڑی کے جالے جیسی بات بے بنیاد۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جھوٹ موٹ گڑ کر اللہ کو چھوڑ کر ان کو حاجت روا بناتے ہو، مشکل کشا بناتے
فما ظنکم برب العالمین، تو کیا خیال ہے تمہارا مالک کائنات کے بارے میں؟ یہ فکرہ جو ہے اس کا بیان نہیں ہم کر سکتے کہ اس میں کیسی توحید آ گئی اور کیا کچھ بیان ہو گیا، ساری عمر بیان کرے تو اس میں سب کچھ آ جائے۔ فما ظنکم برب العالمین، عقل کے اندو خدا کے بارے میں بتاؤ، تم کیا سمجھے بیٹھے ہو اس کو؟ اور آپ یقین جانیں شرک کرنے والے آدمی یہاں ہی ڈوب گئے، سمجھ ہی نہیں سکے کہ بتا تو دو کہ تم خدا کو کیا سمجھتے؟ کیا تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ کو اپنی کائنات کا علم نہیں؟ وہ ذرے ذرے کو نہیں جانتا؟ اس لیے تم ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ کوئی سفارشی ڈھونڈیں، کوئی وسیلہ ڈھونڈیں جو جا کر اس کو اطلاع دے کہ جناب یہ ہے اس کی ضرورت ہے۔ اب بتاؤ اللہ سے زیادہ باخبر کون ہے جو اس کو پتہ دے گا؟ تو تم پہلے اپنا نظریہ بیان کرو کہ اللہ کو تم سمجھے کیا بیٹھے، کیا فرض کر رکھا تم نے خدا کو؟ خدا کو ایسا کہ کسی کونے میں بیٹھا ہوا اور اس کو کوئی خبر نہیں کہ کوئی مسکین کے ساجد ضرورت میں مبتلا، وہ کیا مانگتا کوئی پتہ نہیں، کوئی سفارشی ڈھونڈے، کہتے ہیں ایس پی کو ملنا، فلاں کو ملنا۔ بھائی تم نے نامرادو اس کو ان کی سزا سمجھ بیٹھا کہ وہ کمرے میں بند ہے اور اس نے پردہ لٹکایا ہوا اور پہرے دار کھڑے کیے ہوئے۔ شرم کرو۔ فما ظنکم برب العالمین، ایم کو خدا کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے؟ کیا ہے تمہارے خیال میں اللہ؟ تمہیں پتہ ہوتا تو سوچتے کیوں شرک کا؟ ظاہر بات ہے کہ جو یہ سمجھے گا نا کہ اس کو نہیں حالات کی خبر، یا یہ گمراہی ہوگی لفظوں میں کہے نہ کہے، اندر یہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ اللہ کو کیا پتہ کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ بزرگ سے کہو یہ جا کر اللہ کو بتائے گا، یا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی دنیا کو پیدا کرنے کے بعد بے بس اور عاجز ہو گیا کہ جہان کو بنا بیٹھا، اب سنبھال نہیں سکتا، اس لیے اس نے صوبے بنائے، کمیشنیاں بنائی اور یہ دے دیے کہ اب تم میرے ساتھ مدد کرو، چلاؤ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ، وہ کوئی کمزور ہے کہ ہم میرے ساتھ حمایتی رکھے، کوئی مددگار ڈھونڈے؟ دنیا کے بادشاہوں کی مثالیں دیتے ہو، یہ ہے تمہارے خیال میں رب؟ مالک کائنات اتنا کمزور ہے کہ نہیں صدر صاحب سے ملک چلتا؟ تو یا تم اس کے علم کے منکر ہو یا آج سمجھ، یا تمہارا نامرادو یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں اتنا مہربان نہیں ہے جتنے یہ بزرگ مہربان۔ انہیں ترس آتا ہماری حالت پر، اللہ کو کیا پتہ؟ اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں اللہ لاپرواہ، بے پرواہ۔ تھانوی صاحب بہت ناراض ہوتے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے اللہ بے پرواہ ہو جائے جہان رہے، اللہ کو پرواہ نہ ہو تو دنیا رہ سکتی ہے؟ اللہ کو پرواہ ہے، ہر وقت دھیان ہے اس کا، ہر وقت فکر ہے تمہارے لیے۔ اور یہی رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری بیماری بندوں کی کیا ہے؟ کار ساز با بفکر کار ما، ہمارے کام بنانے والا ہر وقت ہماری فکر میں رہتا ہے، جب تک منظور ہے رکھنا ہر وقت فکر میں ہے، ذرے ذرے کا پتہ ہے کہ ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب کو یہ ضرورت ہے، اسحاق کو یہ ضرورت، وہ فکر چھوڑ دے دنیا بچے کیسے؟ فکر ما درکار ما ہزار ما، جب اپنے بارے میں ہم فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہی روگ، اسی میں ساری ہم ڈپریشن میں لگے رہتے ہیں، اپنی سوچیں کرتے ہیں، یوں کرے بھائی اس کی محنت کرو، حوالے کرو اس کے سارا معاملہ، جیسے کہتا زندگی گزارو، کاروبار اس کے سپرد۔ تو بے پرواہی فرماتے بے نیاز کہا کرو کہ محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کا کام کسی کے بغیر اٹکا ہوا، پرواہ تو اس کو ہے، جہان سارے پر اس کی نظر ہے، ان کی فکر کر رہا ہے، چلا رہا۔ تو فرمایا یا تم سمجھتے ہو کہ اس کو حالات کی خبر نہیں، یا سمجھتے ہو کہ وہ بے بس ہے، کمزور ہے، تنا اس سے کام نہیں چلتا، یا یہ کہتے ہو کہ اس سے زیادہ مہربان ہے لوگ۔ اگر یہ ساری باتیں غلط ہیں تو پھر بتاؤ اور کون سی چیز رہ گئی جس کے لیے اس نے اپنے ساتھ یہ سارے لوگ شریک کر رہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہا اب میرے 10 مرلے میں نا گاؤں میں تو کوئی قبضہ کرے نا، پٹواری انتقال اس کے نام کر دے، میں جل بن کر رہ جاؤں گا کہ میری ملکی یار دوسرے کو، میری غیرت کو چیلنج، ایک رائی برابر نہیں رکھنے دیتے اینٹ کہ میری ملکیت پر قبضہ کر رہا۔ تو یہ بھی بات ہے، بائبل میں اسی لیے آتا ہے کہ تیرا خدا غیور خدا ہے، وہ بغیرت نہیں ہے کہ اس کی ساری سلطنت جس کو مرضی لوگ بانٹ دے رہا بیٹھا تماشا دیکھتے رہے، وہ آگ میں جھونک دے گا ایسے ساروں۔ اگر فرشتے اور نبی بھی کہیں، قرآن میں آتا سورہ انبیاء میں کہ اگر فرشتے بھی کہیں کہ ہم اللہ کے سوا مشکل کشا، میں جہنم میں پھینک دوں۔ میں بے غیرت خدا ہوں کہ دنیا بنائی اور جو جی چاہے سنبھال لے، میری غیرت کو چیلنج نہ کرو۔ اس لیے زندہ الحی اور باغیرت غیور، یہ دو بائبل میں تورات میں انبیاء نے بہت دہرائے۔ زندہ کہ وہ مر مک نہیں گیا کہ جس کا جی چاہے اس کی حکومت سنبھال لے، وہ خود زندہ ہے، اور وہ غیور ہے، بے غیرت نہیں ہے، بے حمیت نہیں کہ سارے لوگ قبضے کر لیں اور وہ تماشا دیکھتا رہے۔
ایک ذرے پر قبضہ کسی کا وہ نہیں مانتے، اور ساتھ ہی اس میں پھر وعید بھی بڑی، دھمکی بھی بڑی۔